یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ لمبی نیند کی وجہ سے انسان کے بدن میں جو تبدیلی آتی ہے، جیسے آدمی جب سو جاتا ہے اور حقیقی معنی میں اسے نیند آ جاتی ہے تو اس کے بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، اس کی سانس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے بدن میں ڈھیلا پن بھی نہیں آیا تھا اور ان کی سانس بھی لمبی نیند کی وجہ سے بدلی نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ دراصل یہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے حفاظت کا انتظام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کرامت کو عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والے ان کو بیدار سمجھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو اللہ ان کو بیدار اس لیے دکھا رہا تھا تاکہ ان کو جاگتا ہوا دیکھ کر کوئی ان پر حملہ نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو جاگتا ہوا دیکھ کر کوئی ان کے سامان کو چرانے کی کوشش نہ کرے۔ گویا بھلے وہ سو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے غیب سے ان کو یہ کرامت عطا کر دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے۔ ایک اور کرامت یہ عطا کی، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کو کبھی دائیں کروٹ پر بدل دیتے، کبھی بائیں کروٹ پر بدل دیتے۔ اس کرامت کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی کروٹ پر سوتے رہتے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مٹی کا اثر یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس میں دبایا جاتا ہے، اس میں دفنایا جاتا ہے، تو جو چیز زمین سے لگی رہ جاتی ہے زمین اس کو کھا جاتی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو ہم ایک ہی حالت پر سلا دیتے، یا سیدھے یا دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر، تو اس طرف کا حصہ زمین کھا لیتی۔ تو اس سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ زمین ان کو گوشت نہ کھا لے اس لیے ہم ان کو کروٹیں بدلاتے رہتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ جب بھی عاشوراء کا دن آتا تھا تو ہر سال عاشوراء کے دن میں ان کو کروٹ بدلائی جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ سال میں ان کو ایک مرتبہ کروٹ دی جاتی تھی، کہ ایک سال دائیں کروٹ پر، ایک سال بائیں کروٹ پر۔ ممکن ہے وہ دن عاشوراء کا دن ہی ہو، کیونکہ یہ محرم کا 10ویں محرم کا بڑا عظیم دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن میں ان کو کروٹیں دیتا تھا تاکہ ان کے جسم کو مٹی کھا نہ جائے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا اصحاب کہف کا، سال بائیں کروٹ پر، ممکن ہے وہ دن عاشوراء کا دن ہی ہو، کیونکہ یہ محرم کا 10ویں محرم کا بڑا عظیم دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن میں ان کو کروٹیں دیتا تھا تاکہ ان کے جسم کو مٹی کھا نہ جائے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا اصحاب کہف کا، یہ اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ بالوسید، اس غار کی چوکھٹ کے اوپر۔ جیسے درباری یا دربان حفاظت کے لیے دروازے کے اوپر رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ کتا حفاظت کے لیے چوکھٹ کے اوپر پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ کلب ایک عربی لفظ ہے، عربی ورڈ ہے، اس کے معنی کتے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی شیر کے بھی آتے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں کلبن سے مراد شیر ہے، اکثر مفسرین نے کتا ہی بیان
جیسا کہ کئی روایتوں سے پتہ بھی چلتا ہے. باسط ذراعیہ بالوسید، وسید کہتے ہیں چوکھٹ کو، دروازے کو اور صحن کو. جو ورنڈا ہوتا ہے گھر سے، گھر کی دیوار جہاں پر ختم ہوتی ہے، اس حصے کو عربی میں وسید کہا جاتا ہے. تو جہاں یہ گال کا منہ ختم ہوتا تھا، اسی کے اوپر یہ کتا اپنے پیروں کو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لکھا ہے کہ اس کا نام انہوں نے کتمیر رکھا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریان اس کا نام تھا. حضرت خالد بن معدان نے لکھا ہے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، جہنم بھی گنہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے، مشرکین کے لیے ہے. تو جنت اور جہنم یہ انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے بنائی گئی ہے. وہاں پر جانوروں کا کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے کہ ان کو بھی دوزخ میں جلایا جائے. ہاں اگر جانوروں کے آپس کے درمیان میں معاملات ہوں گے تو ان کو وہاں پر حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ان کو موت دے دی جائے گی. لیکن جنت اور جہنم میں ان کا دخول نہیں ہے. لیکن خالد بن معدان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سوائے دو جانوروں کے، ایک اصحاب کہف کا کتا اور ایک بلعام باعور کا گدھا. یہ پہلے زمانے میں ایک آدمی گزرا ہے بلعام باعور، ان کا گدھا، ان دو جانوروں کے علاوہ کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اصحاب کہف کے کتے کو یہ مقام اس لیے نصیب ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں کی حفاظت کے لیے اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. لہذا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں ساتھ لیا تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں بھی ساتھ رکھے گا، چونکہ اس نے ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاری. مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے، اسی طریقے سے یہ کتا بھی اپنی کروٹ بدل لیتا تھا. کبھی وہ اپنے دائیں کان کو زمین کے ساتھ لگا دیتا تھا، کبھی وہ اپنے بائیں کان کو زمین کے ساتھ لگا دیتا تھا. وہ بھی اپنی کروٹ بدل لیتا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ کتا حفاظت کے لیے بیدار ہے. اس نے اتنی قربانیاں دی. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ. اس کے طوفیل میں اس کو یہ انعام ملے گا کہ جہاں اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. مفسرین نے یہاں دو مسئلے ہیں اور اس کی دو تفسیریں ہمیں سمجھائی ہیں. پہلی یہ کہ دیکھیں، ایک بے عقل کتا جب کسی کی صحبت میں رہ لیتا ہے تو کتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے. اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بڑے مقام تک پہنچا دیتی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کا ساتھ دینا انسان کو بڑے مقام تک پہنچا دیتی ہے. جس طریقے سے یہ بے عقل کتا اصحاب کہف کی صحبت سے جنت میں پہنچ گیا. تو اگر کوئی انسان اگر کسی کی صحبت اختیار کرے تو اسے کتنا بڑا مقام مل سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے محبت، موحدین یعنی توحید پرستوں سے محبت اور اللہ کے ولیوں سے محبت، یہ انسان کو بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے کوئی عمل میں اس کی کوشش کے باوجود کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی سستی رہ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچی محبت کے طفیل میں
اس کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم ساتھ میں تھے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے جا رہے تھے اور دروازے پر ایک غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو یہ صحابی تھوڑے شرما گئے اور شرم میں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہ میرے روزے زیادہ ہیں، نہ میری نمازیں زیادہ ہیں، نہ میری عبادتیں زیادہ ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے یعنی آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پھر فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا، اللہ کے رسول، میرے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں، عبادتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن اللہ سے اور آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تو اس وقت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے ہماری محبت کی بات کہی ہے، اللہ سے محبت کی بات کہی ہے، تو پھر اس بات کی بشارت سن لو کہ تم جنت میں اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ تم یہاں پر محبت کرتے ہو۔ المرء مع من احب، یہ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی محبت میں ان کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی محبت پر یہ بات سنائی کہ تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے اور کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان کو سن کر ہم خوش ہوئے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں ہوئی، کیونکہ اس کے ذریعے تو ہمیں ایک عمل مل گیا کہ جنت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہو تو کیا کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ مجھے اللہ سے محبت، مجھے اللہ کے رسول سے محبت، مجھے حضرت ابو بکر سے محبت، مجھے حضرت عمر سے محبت، تو میں تو جنت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ہم بھی کہہ رہے حضرت انس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، خلفائے راشدین سے محبت، اہل بیت سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، ابدال سے محبت، اس کے غوث بندوں سے محبت، اس کے نیک بندوں سے محبت، صالحین سے محبت، صدیقین سے محبت، شہداء سے محبت، ہم انہی کے ساتھ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جنت الخلد میں پیارے آقا علیہ السلام کا پڑوس۔ شرط ایک ہی ہے، اس آیت کریمہ کے ماتحت مفسرین نے یہی بات لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھائی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ دیکھو تو صحیح، ایک کتے نے جو جانور ہے، اس نے ان نوجوانوں کی صحبت کی بدولت، ان کے ساتھ اور ان سے محبت کی بدولت اتنا بڑا مقام پا لیا۔ تو عقل مند انسان اگر ایک دوسرے کی محبت، اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے تو اسے کتنا بڑا مقام مل سکتا ہے۔ یہ تو انتہا تھی اس مقام کی۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کی کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت اسی لیے اختیار کی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کی، اللہ کے اولیاء اور اس کے بزرگ بندوں کی صحبت سے اللہ رب العالمین زندگیاں بدل دیتا ہے، انسان کا مقام بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے کہ ان کو ایک عجیب کرامت حاصل تھی کہ انہیں جب مچھلی کھانے کا ارادہ ہوتا تھا تو وہ مچھلی پکڑتے تھے ندی میں سے، اور وہ مچھلی کو اتنا لمبا کر دیتے تھے کہ وہ سورج کی تپش کے قریب ہو جائے اور اسی سے وہ بھن جاتی تھی اور اسی کو کھا لیتے تھے۔ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، جہاں ہماری عقل نہیں پہنچتی وہاں ان کی کرامتیں شروع ہوتی ہیں، اسی لیے تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کرامت ان کو حاصل تھی، بڑے صاحب کرامت تھے، یہ اتنے بڑے صاحب کرامت تھے۔ ایک مرتبہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں اسی لیے یہ قصہ سنا رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آگے آ رہا ہے۔ یہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، صاحب کرامت تھے۔ ایک مرتبہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے کہ شخص پیر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا اور پوچھا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے، بھائی یہ کیا جو تم پڑھا رہے ہو؟ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قال ہے، قال، یعنی میں ان کو یہ باتیں پڑھا رہا ہوں۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سے جو کتاب وہ پڑھا رہے تھے، شیخ تبریز نے اس کتاب کو لیا اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اور وہ زمانہ ڈیجیٹل زمانہ تو تھا نہیں، یا پرنٹنگ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اس میں کتابیں پریس کی جاتی ہو، پرنٹ کی جاتی ہو، یا ڈیجیٹل کے ذریعے اسے محفوظ کیا جاتا ہو، وہاں تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر پیدا ہوئی کہ یہ نایاب کتاب حضرت نے تو میرے ہاتھ سے بھی سمندر میں پھینک دی، اور اس کے علاوہ یہ تو کہیں ملتی بھی نہیں، کہاں سے لائیں گے؟ ان کو فکر پیدا ہوئی کہ پانی کی وجہ سے یہ میری کتاب خراب نہ ہو جائے۔ تو شیخ تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں سے اس کتاب کو نکالا اور اسے یوں جھاڑا، تو یوں جھاڑا تو جیسے دھول والی چیز کو جھاڑا جاتا ہے اور نیچے دھول گرتی ہے، اس طریقے سے اس کتاب میں سے دھول گرنے لگی۔ سمندر میں پھینکی ہوئی کتاب کو نکالا اور اس کو یوں جھاڑا تو بھیگنے کے بجائے اس میں سے دھول نکل رہی تھی۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ کہا تم نے قال کی بات کہی تھی، یعنی تم زبان کی بات کرتے تھے، یہ میں نے حال کی بات کہہ دی، یعنی میں نے یہ دل کی بات بتا دی تمہیں۔ اصل بنانا اسے ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی کا مقام بنتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں یہی دل بنتا ہے جس کی بنیاد پر انسان بڑا مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ پیر شیخ تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولایت کے بڑے قصے تھے۔ جیسے ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ بھئی ان کا علاج بڑا اثر کرتا ہے، ان کی دعائیں بڑی اثر کرتی ہیں، تو نہ جانے لوگ کتنے لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ شیخ پیر تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہوئی تو لوگ ان کے پاس آنے لگے، لیکن کوئی آتا تھا حضرت میرے اوپر یہ مقدمہ ہے، دعا کر دیجئے۔ حضرت دعا کر دیتے، اللہ کے بندے کا کام نکل جائے، اس کا کام ہو جاتا۔ حضرت تجارت میں اتنا گھاٹا ہے، دعا کر دیجئے۔ حضرت دعا کر دیتے، حضرت یہ تکلیف ہے، حضرت دعا کر دیتے، حضرت کی تکلیف دور ہو جاتی۔ تمام لوگ آتے، دعائیں کرواتے، لیکن اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے، فلاں ضرورت، فلاں ضرورت، فلاں ضرورت، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ۔ ایک مرتبہ حضرت پیر شیخ تبریز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ
میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں اور اب لگتا نہیں ہے کہ میں زیادہ زندہ رہوں. پتہ نہیں اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت میرا آ چکا ہو. آج تک میرے پاس جو بھی آیا ہے وہ اپنی دنیا کی حاجات کو حل کروانے آیا ہے. اللہ ایک بندہ ایسا نہیں آیا جس بندے میں تیرا عشق بدل منتقل کر سکوں. ایک بندہ ایسا نہیں آیا جو اپنی حالت کو سنوارنا چاہتا ہو. ایک بندہ ایسا نہیں آیا جو تجھ تک پہنچنا چاہتا ہو. اللہ اب یہ اخیری زمانہ ہے، کسی ایک بندے سے ملاقات کروا دے تاکہ جو علوم، جو چیز، جو محبت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ محبت میں اس میں ڈال دوں تاکہ وہ میرے بعد تیرے ذکر کو، میرے بعد تیری معرفت کے اسباب کو لوگوں تک پہنچاتا پھرے. یہ دعا کی. پھر وہ کسی شام دجلہ ندی کے کنارے پر ٹہلنے کے لیے نکلے اور دجلہ ندی کے کنارے پر ٹہلتے ٹہلتے یہ شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کنارے تک پہنچے اور وہاں پر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی ندی کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، تفریح کر رہے تھے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں. یہ خوارزم کے بادشاہ جو اس وقت کا فارس ہیں، وہ روم ہے اس زمانے کا، وہاں کے خوارزم کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہیں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی بڑی شان و شوکت تھی. اکیلے ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ سپاہی ہوتے تھے. باقاعدہ ان کی ایک شان و شوکت ہوتی تھی جب وہ نکلتے تھے. لیکن علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم بہت حاصل کیے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے عالم اور چوٹی کے عالم. وہ بھی اس طریقے سے ٹہل رہے تھے شاہی گھرانے کے. تو جب شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس طریقے کا ایک عالم یہاں پر ٹہل رہا ہے، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاہی خاندان کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بڑے علوم حاصل کیے ہیں. بس یہی ایک شخص مجھے اس قابل لگتا ہے کہ اللہ نے جو چیز مجھے عطا کی ہے میں وہ چیز انہیں عطا کر دوں. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پیر شیخ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی. ان کو دیکھتے ان کے دل میں خیال آیا کہ تنہائی میں ندی کے اس کنارے پر اس طریقے سے ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں. ان کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کوئی اللہ کے ضرور نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں. ان کے دل میں ان کی محبت آ گئی. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ پیر تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. حضرت مجھے بیعت کر لیجیے، مجھے اپنا ساتھ عطا کیجیے. اور حضرت کی خدمت میں رہنے لگے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم بہت سارے عطا کیے تھے، لیکن جب تک میں نے پیر تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ان کی خدمت میں نہیں رہا، ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، تب تک مجھے علم کا مزہ، علم کا چسکا محسوس نہیں ہوا. علم کا چسکا مجھے ان سے محبت کے بعد، ان کے ساتھ رہنے کے بعد نصیب ہوا. یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی صحبت. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن وہ دوسری کتابوں کو آج کے وقت میں کوئی جانتا ہی نہیں. ایک کتاب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی مشہور ہے، اور جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن الکریم کی فارسی زبان میں گویا لکھی ہوئی سب سے عظیم تفسیر ہے. قرآن الکریم کا خلاصہ یہ عربی میں ہے اور انہوں نے لکھا فارسی میں مثنوی شریف. یہ مثنوی شریف ساری دنیا کے علماء میں مشہور ہوئی. پہلے کی کتابیں مشہور نہیں ہوئی، مثنوی شریف مشہور ہوئی. یہ مثنوی شریف وہی کتاب ہے
جو شیخ پیر تبریزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنے کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہ مقام اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اس کے ذریعے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے سچے، ایسے نیک اللہ کے مخلص بندوں کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے بڑے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ اور کیوں نہ پہنچائیں، جب اس طریقے سے جانور بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو انسان بڑے مقام تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو پہلی بات یہاں پر مفسرین نے یہ لکھی ہے۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں پر یہ بیان کی ہے کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اصحاب کہف کے ساتھ ایک جانور کا، ایک کتے کا رہنا شریعت محمدی میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے علاوہ اگر کوئی شوق کے لیے کتا پالتا ہے تو پھر اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شوق کے لیے کتا پالتا ہے تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیراط ثواب کم کر دیا جاتا ہے۔ اب اتنا ثواب تو ہم پتہ نہیں دن میں کماتے ہوں گے کہ نہیں کماتے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتے کو رکھنا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اسی لیے شریعت محمدی میں شوق کے لیے کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، حفاظت کے لیے، چاہے وہ مال کی حفاظت ہو، جانوروں کی حفاظت ہو، کھیتی کی حفاظت ہو، گھر کی حفاظت ہو یا شکار کے لیے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ باقی شوق کے لیے جیسے آج کل کا رواج بنتا چلا جا رہا ہے، یہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اسی لیے منع فرمایا تھا کہ لوگوں میں کتے کی محبتیں اتنی تھیں اور لوگ اس طریقے سے انہیں پالتے تھے، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے بستروں میں، ہر جگہ کے اوپر کتے ہوتے، جیسے آج کل ہوتے ہیں۔ گاڑیوں پر اولادیں نہیں بٹھائی جاتی، کتے بٹھائے جاتے ہیں۔ اپنی پراپرٹیاں ان کے نام کی جاتی ہیں، اور لوگ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ کتوں کی خاطر انسانوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ مثلا اگر وہ پالتو کتا کسی کو نقصان پہنچا دے تو لوگ باقاعدہ اپنے کتے کے لیے کیس لڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو کاٹ دیا تو اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، کتے کے لیے کیس لڑتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کتے کو رکھنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو شریعت محمدی میں کتے کو پالنے کا یہ حکم ہے کہ اسے شوق کے لیے رکھنا، اپنے دکھاوے کے لیے یہ شریعت محمدی میں جائز نہیں ہے۔ تو پھر اصحاب کہف نے رکھا، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے ان کی شریعت میں اس کے بارے میں اس کا حکم نازل نہ ہوا ہو، یا ایک جواب یہ ہے کہ یہ تو رئیس گھرانے کے لوگ تھے تو ممکن ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہو، اور حفاظت کے لیے رکھنا تو جائز ہے۔ یہ تو شکاری تھے، یا یہ کہ ان میں سے ایک چرواہا تھا تو اس نے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے یہ کتا رکھا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش بھی کی تھی، یہ ان سے نہیں بھاگا۔
اور یہ ان کے ساتھ اندر رہا بھی نہیں، وہ تو دروازے کی چوکھٹ کے اوپر پڑا رہا ان کی حفاظت کے لیے۔ تو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا تو انہوں نے اس لیے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ وہ حفاظت کے طور پر خود ساتھ ہو لیا تھا، باقی شریعت محمدی میں اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيِّ، یہاں پر یہ دو باتیں مفسرین نے بیان کی تھی، ایک نیک لوگوں کی صحبت اور ایک کتے کو رکھنے نہ رکھنے کا مسئلہ جس کو بیان کر دیا گیا۔ ایک اور کرامت اصحاب کہف کی آگے ذکر کی جاتی ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان کو جھانک کر دیکھنا چاہیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے دل میں ان کا رعب بیٹھ جائے۔ یہ ساری چیزیں پیارے آقا علیہ السلام سے نہیں کہی جا رہی کہ اللہ کے رسول آپ ڈرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول کو دکھانا مقصود ہوتا، اللہ رب العالمین کسی بھی طریقے سے دکھا دیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر خوف طاری ہونے کا یہاں بیان نہیں ہے۔ یہ تو جو لوگ پوچھنے آئے تھے، ان مخاطبوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جو پوچھنے آئے تھے ان لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے ایک کرامت یہ عطا کی، یا اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب کہف کو یہ کرامت عطا کی کہ وہ جس گفا میں چلے گئے تھے، اگر تو اس گفا میں جا کر تم ان کو دیکھنا چاہو تو تم ان کو دیکھ نہیں سکتے، اس سے پہلے ہی تمہارے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہو جاتا اور تم وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے۔ اور ایک مرتبہ یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ اندر گئے، لیکن ایک ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہاں سے باہر بھاگ آئے۔ اسی کے بعد انہوں نے اس گفا کے منہ کو، اس کہف کے منہ کو بند کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت یہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جن اسباب کی وجہ سے اصحاب کہف کو دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر روم کے ساتھ ایک جہاد کیا، ایک لڑائی کی، غزوہ مغیظ جسے کہا جاتا ہے۔ جب ہم روم کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک جگہ کے اوپر سے جو جنگلی علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، جہاں کھنڈیر وغیرہ موجود تھے، پرانے زمانے کے آثار اور نشانیاں، وہاں پر سے گزر ہوا تو وہاں کے بارے میں کسی کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اصحاب کہف نے قیام فرمایا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ پھر تو اس کی تحقیق کروانی چاہیے، ان کی تفتیش کروانی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع فرما دیا کہ امیر ایسا مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں سب سے بہتر شخصیت اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر تم ان کو جان کر دیکھنا چاہو گے تو تمہارے اندر رعب پیدا ہو جائے گا اور تم وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے اس خوف کے مارے، رعب کے مارے۔ لہذا ہمیں اس کی تحقیق کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے بارے میں حکم ہو جس زمانے میں اصحاب کہف تھے، یا ممکن ہے یہ اس زمانے کے بارے میں حکم ہو کہ جس زمانے میں اصحاب کہف زندہ تھے، یا ممکن ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے، یہ تو عام لوگوں کی بات ہے جو اس وقت ہمیں پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان سی بات ہے۔
یہ ہمارے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے امیر معاویہ نے جو تفسیر سمجھی تھی اس حساب سے انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ جس غار کے بارے میں، جس گفا کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اصحاب کہف ہیں، جاؤ وہاں جا کر پتہ لگا کر آؤ. یہ کچھ سپاہی اس گفا کے منہ پر پہنچے، انہوں نے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا. اچانک اللہ رب العالمین نے گرم ہوا کا ایک طوفان چلا دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. چنانچہ وہ واپس چلے آئے. پھر امیر معاویہ نے اپنا ارادہ بھی بدل دیا اور پھر وہاں سے آگے چلے گئے. لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اللہ رب العالمین نے ایک کرامت یہ عطا کی کہ ان کو ایک قدرت کی نشانی بنانا تھا، اس لیے ان کا ایک قسم کا خوف طاری کر دیا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے کے حساب سے چونکہ یہ اتنے لمبے عرصے تک سوئے رہے تو ان کا جسم، ان کے بدن کے بال وغیرہ سب کچھ بھی بڑے ہوئے ہوں گے، تو ان کا حلیہ بھی ایسا بن گیا ہوگا کہ جن کو دیکھتے ہی دل میں خوف پیدا ہو جائے. یہ ساری چیزیں مفسرین نے بیان کی ہیں. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک کرامت انہیں یہ عطا کی کہ ایسی چیز وہاں پر پیدا کر دی کہ کوئی اندر گفا میں جان ہی نہیں سکتا. اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی حکمتیں ہوں گی کہ نہ جانے بعد کے لوگ یہاں پر کیا کیا چیزیں پیدا کر دیں گے. یہی وجہ ہوگی اللہ رب العالمین نے وہاں پر جانا لوگوں کے لیے ناممکن کر دیا اور اس طریقے کی ہوا چلا کر لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کا رعب پیدا کر دیا. لو اطلعت علیہم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. یہ کرامتیں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو عطا فرمائی ان کی حفاظت کے لیے، تاکہ جتنے سال ان کو سونا ہے وہ حفاظت کے ساتھ وہ سوئے رہیں، ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اب پھر آگے وقت آیا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اب اصحاب کہف کے لیے نیند سے بیداری کا وقت آیا. اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اب موقع آیا ہے کہ ان کو اس گفا میں سے باہر نکالا جائے. اس کے لیے کیا صورت ہوئی؟ اصحاب کہف کس طریقے سے گفا میں سے باہر آئے اور کس وقت میں اللہ رب العالمین نے ان کو گفا میں سے باہر نکالا. اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم يا ربنا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم يا ربنا صل وسلم على خير خلقك إليك وأكرمهم لديك صلاة وسلاما بعدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم يا ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يا ربنا إنا نسألك خير ما في هذا الليل وخير ما بعدها، ونعوذ بك شر ما في هذا الليل وشر ما بعدها. اللهم يا ربنا أنت الرحمن وأنت الرحيم، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ويا رحمهما ويا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا ربنا ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جزا الله عنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. الہ العالمین، یہ رمضان کا مہینہ کل کو شروع ہوا تھا، آج 10 دن ختم ہو جائیں گے۔ مولا کریم رحمت کا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا۔ الہ العالمین، 10 دن یوں گزر گئے۔ رب کریم رحمتوں کی بارش جس میں عام ہوئی، تو نے پہلے اسی لیے رحمتیں رکھی ہیں کہ بندوں پر جب یہ بچھا دی جائیں تو بندوں کے دل میں توبہ کا اور اپنے گناہوں سے معافی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور بندے تیری طرف رجوع ہو جائیں اور تو ان کی مغفرت کر دے۔ تو کتنا کریم ہے کہ تو نے پہلے رحمت بچھائی اور پھر مغفرت کا عشرہ شروع کرے گا۔ الہ العالمین، تو اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے گھروں کو محروم نہ فرما، پوری امت میں سے کسی کو محروم نہ فرما، پوری امت مسلمہ پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، ہماری اولادوں پر نازل فرما، ہمارے گھروں پر نازل فرما، ہمارے مرحومین پر نازل فرما، امت کے سارے مسلمان مرحومین پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، تیری خاص رحمتیں نازل فرما۔ رب کریم، ہم سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم، تو بڑا کریم ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو عفو ہے، تو کریم ہے، تو رب العالمین ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ رب کریم، تو سارے بخشش کرنے والوں میں بڑا بخشش کرنے والا، عطا کرنے والوں میں سب سے بڑا عطا کرنے والا۔ رب کریم، تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا ہے، نہ جاتا ہے، نہ جائے گا۔ جب بھی کوئی تیرے حضور میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی جھولی ضرور بھر دی جاتی ہے۔ تو خود کہتا ہے، بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ رب کریم، ہماری جھولیوں کو بھی خالی نہ لوٹا، ہمیں بھی محروم نہ فرما۔ رب کریم، تیری رحمتوں کا حصہ، تیری مغفرتوں کا حصہ ہم سب کے حق میں مقدر فرما۔ ہماری پوری امت مسلمہ کی خوب مغفرت فرما۔ الہ العالمین، ہماری امت مسلمہ کی، ہماری عزت و آبرو کی خوب حفاظت فرما۔ امت کی عزت میں، آبرو میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، زمینوں میں برکت عطا فرما، زمینی پیداواروں میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما، زندگی کے گزارے کے جو اسباب جو کوئی جس طریقے سے اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے جائز اسباب میں برکتیں عطا فرما۔ جو اسباب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بہترین روزگار کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین، کسی کو بھی محتاج نہ بنا۔ رب کریم، تیرے ماں سوا کے محتاج ہونے سے حفاظت فرما۔ رب کریم، فقر سے، فاقوں سے، تنگی سے، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ رب کریم، ہمیں یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے بنا، بیواؤں کی خبرگیری لینے والے بنا۔ رب کریم، غیب سے ان کے لیے بھی بہترین انتظامات فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد
محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.